دنیا کے نظریات میں، دنیا کی عقیدوں میں، دنیا کی باتوں میں سے ہر ایک بات میں اختلاف کرنے والے موجود ہیں۔ یہاں تک کہ خدا ہے یا نہیں، اس پر بھی اختلاف کرنے والے آپ کو ڈھیر سارے مل جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے خدا ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے خدا کئی ہیں، کوئی کہتا ہے کروڑا کروڑ خدا ہیں، کوئی کہتا ہے 3 خدا ہے، کوئی کہتا ہے 2 خدا ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک خدا ہے۔ خدا میں اختلاف کرنے والے بھی موجود ہیں۔ زمین و آسمان کی حقیقت میں اختلاف کرنے والے بھی موجود ہیں۔ دنیا کے اندر اس کائنات میں کوئی ایک چیز ایسی ہے جس میں اختلاف کرنے والا ایک بھی موجود نہیں ہے۔ سب کے سب اس چیز کو مانتے ہیں، سب کے سب اس چیز پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ ہے موت۔ موت ہی واحد ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی انسان کا اختلاف نہیں ہے کہ موت ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک بھی روئے زمین میں ایسے انسان کو نہیں دیکھا ہوگا جو اختلاف کرتا ہو۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ کافر تو کافر، خدا کو ماننے والے بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور خدا کو جو نہیں مانتا وہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہر ایک بشر کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ ہر ایک انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ دینا ضرور ہے۔ موت کی حقیقت ایسی ہے کہ جب وہ آ جاتی ہے تو پھر سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ساری امیدیں، ساری پلاننگیں، ساری خواہشات وہ ویسے کے ویسی رہ جاتی ہے۔ جب وہ آ جاتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کا، جب کسی مخلوق کا، جب کسی انسان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اس سے اللہ رب العزت نہ آگے کرتے ہیں، نہ اسے ڈھیل دیتے ہیں، نہ اسے جلدی بلاتے ہیں۔ ہر ایک مخلوق کا وقت مقرر ہے۔ کائنات میں انسان ہی اتنا عجیب و غریب ہے کہ وہ بھرپور موت پر یقین رکھتا ہے، اس کے باوجود سب سے زیادہ موت سے غفلت جسے ہے وہ انسان ہی کو ہے۔ یہ انسان کی عجیب و غریب مینٹالٹی ہے، یہ انسان کی عجیب و غریب حالت ہے کہ اسے 100% یقین ہے کہ اسے مرنا ضرور ہے، لیکن وہ موت کے لفظ کو سننا پسند نہیں کرتا، وہ موت کی حقیقت کو جاننا پسند نہیں کرتا، وہ موت کے بارے میں سوچنے کو برا سمجھتا ہے، منحوس سمجھتا ہے، وہ موت کے بارے میں تذکرہ کرنے سے بھی کتراتا ہے، حالانکہ اسے پکا یقین ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں نہیں رہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی مینٹالٹی صرف انسان کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، جسے 100% یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی روح اس کے بدن سے چھین کر نکال لی جائے گی، اس کا اسے بھرپور یقین ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ موت سے غافل اور لاپرواہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کے ذکر کی کثرت کرو، تم لذتوں کو مٹانے والی چیز کے یاد کرنے کو کثرت کرو، کثرت سے اس کو یاد کرو۔ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز وہ موت ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی مجلس میں بیٹھ کر ہنس رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم موت کو یاد کرتے تو اس طرح ہنستے نہیں، اگر تم موت کو یاد کرتے تو تمہیں اس طرح ہنسی نہیں آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیں، وہاں موت کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے بیانات میں سنا ہوگا، کثرت سے بیانات بھی ہوتے ہیں
کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز مکروہ ہے، یہ چیز مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے، کثرت سے بیانات علماء کرتے ہیں اور لوگ خود بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی نیکیوں پر انسان عمل نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ موت کو یاد نہیں کرتا، وہ موت کو بھول کر بیٹھا ہوا ہے، وہ موت کے بارے میں فکر نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب تم شام کر جاؤ تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو، جب تم صبح کر جاؤ تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، کہ موت انسان کو کبھی بھی آ کر گھیر لیتی، کسی کو پوچھنے کی اسے حاجت نہیں ہوتی، کسی کی اجازت لینے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، وہ جب حکم ہوتا ہے پہنچ جاتی، جب تقدیر کا قلم اس کا فیصلہ کر دیتا ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ بھائیوں کے درمیان فرق ڈال دیتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دیتی ہے، والدین اور اولاد کے درمیان جدائیگی ڈال دیتی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کسی کی نہیں سنتی، وہ کسی کو مہلت بھی نہیں دیتی، وہ جب آ جاتی ہے تو آ جاتی ہے، ایک لمحے کے لیے وہ کسی کو ڈھیل دینا پسند نہیں کرتی، ایک لمحے کے لیے وہ کسی کو مہلت دینا پسند نہیں کرتی۔ اس موت کو تم یاد کرو، اس موت کو تم یاد کرو، اس موت کا ذکر کثرت سے کرو، پھر تمہیں عبادتوں میں مزہ آئے گا، پھر تمہیں گناہوں کو چھوڑنے میں لطف آئے گا، پھر تمہیں اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ کی عبادت کی چاشنی محسوس ہوگی۔ آج زمانہ یوں ہے کہ اگر کسی کے بارے میں موت کی بات کہہ دی جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ملفوظ یا ان کا عمل میں نے کسی بیان میں سنایا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو جب بھی کوئی اولاد ہوتی، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اس بچے کو اٹھاتے اور کہتے کہ یہ میت ہے، یہ میت ہے، یعنی موت کو اس طرح سے انہوں نے یاد کیا، موت کو اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا کہ جب اپنے سگے بچے کو میت سمجھنے لگے تو پھر وہ زندہ جیے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر وہ مر جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے بارے میں کوئی شکایت زبان سے نہیں نکلتی، اللہ کے بارے میں کوئی شکوہ زبان سے نہیں نکلتا، اللہ کے بارے میں برا بھلا کہنے کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کو اپنی موت بھی یاد ہو، اپنے رشتہ داروں کی موت بھی یاد ہو، اپنے قریبی لوگوں کی موت بھی یاد ہو، تو پھر انسان ان ساری مصیبتوں کو ہضم کر جاتا ہے، انسان ان ساری آفتوں کو سنبھال لیتا ہے جب اسے موت کا یقینی علم ہو، موت کا استحضار ہو۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ موت کو بھلا بیٹھے، اور جب موت اپنے وقت مقررہ میں، جس وقت کو اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا، اسی وقت پر موت آتی ہے، چونکہ موت کا استحضار نہیں ہوتا، موت کی یاد نہیں ہوتی، تو اچانک دنیا سے چلے جانے کا غم اتنا سوار ہوتا ہے، اتنا سوار ہوتا ہے کہ اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ تو نے اتنی جلدی کیوں بلا لیا، تو نے اور مہلت کیوں نہیں دی، تو نے کیوں چھین لیا۔ اس طرح کے جملے اللہ کے بارے میں انسان کہہ جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اسے موت کا استحضار نہیں، وہ اسی دنیا کو اصل سمجھ کر بیٹھا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین کے اندر موت کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ موت کی مثال ایک جہاز کی طرح ہے، موت کی مثال ایک جہاز کی طرح ہے جس میں لوگ سوار ہیں، درمیان دریا کے اندر اس جہاز کا فیول ایندھن ختم ہو جاتا ہے،
جہاز کا ایندھن لینے کے لیے جہاز کا چلانے والا ملا جہاز ران اسے ایک جزیرے میں رکاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو جہاز اس وقت نکل جائے، جہاز کا یہ ٹائم ہے، اس ٹائم پر یہ جہاز نکل جائے گا، اور لوگ سارے اترتے ہیں اس جزیرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ بہت خوبصورت جزیرہ، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والا جزیرہ، سارے لوگ اس جزیرے میں اترتے ہیں، اور چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ جہاز کبھی بھی نکل سکتا ہے، اس لیے وہ اسی جہاز کے قریب رہ کر جلدی سے جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں، انہیں جہاز کے اندر عمدہ قسم کی جگہ مل جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عین جہاز کے نکلتے وقت اس جہاز پر سوار ہوتے ہیں، انہیں جگہ تو مل جاتی ہے لیکن سکون کی جگہ انہیں نہیں ملتی، جیسی بھی ملی بہرحال انہیں مل جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ جزیرہ اتنا خوشنما لگتا ہے کہ وہ جہاز کو بھول کر اسی جزیرے میں لگ جاتے ہیں، لیکن جب رات کا موقع ہوتا ہے تو پھر وہی جزیرہ انہیں ڈراؤنا گھناؤنا لگنے لگتا ہے، وہ چیختے ہیں، وہ چلاتے ہیں، جہاز نکل چکا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا کی مثال ہے اور موت کی مثال ہے کہ یہ موت جہاز کے مانند ہے اور یہ دنیا جزیرے کے مانند ہے، جو موت کی فکر اور موت کی تیاری کرتے ہوئے موت سے چمٹا رہے گا، وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، اسے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، اور جو اس جزیرے کی رنگ لریوں میں لگ کر، اس جزیرے کی خوبصورتی میں محو ہو کر، اسی جزیرے کا ہو کر رہ جائے گا، وہ اس جزیرے میں ہمیشہ رہنے کو پسند نہیں کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں جو موت کی تیاری کیا ہوا ہوتا ہے وہ خوشی خوشی موت سے گلے لگا کر اللہ کے سامنے چلا جاتا ہے، اسے ملک الموت کا کوئی فکر نہیں ہوتا، ملک الموت کا غم نہیں ہوتا، وہ سکون اور اطمینان سے اس کی روح نکلتی ہے اور نکال لی جاتی ہے، کوئی اسے فرق نہیں پڑتا۔ جو آدمی موت کی تیاری نہیں کیا ہوا ہوتا ہے اس کی روح بدن سے نہیں نکلتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے اس کے پیٹھ پر، اس کے چوتڑوں پر، اس کے پہلوؤں پر مارتے ہیں اور اس کی روح ادھر سے ادھر بھاگتی ہے، وہ تکلیف کے ساتھ، وہ نہایت مشکل اور المناک طور پر اس کی روح نکلتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بدکار لوگوں کو صرف ملک الموت کو دیکھنے کی مصیبت کافی ہے، اس سے بڑی مصیبت ان کے لیے ضروری نہیں تھی، لیکن اللہ ان کے لیے جہنم کی مصیبتیں تیار کر کے رکھا ہوا۔ ملک الموت کو دیکھنے کی مصیبت ہی ایک بدکار اور بددین اور گنہگار انسان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اتنا بھیانک قسم کی شکل و شباہت کے ساتھ ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں، روح نکلنے کو تیار نہیں ہوتی، اور جو نیک انسان ہوتا ہے اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ مثال بیان کی جاتی ہے کہ زندہ بکری کو اگر اس کی کھال اتاری جائے تو جو تکلیف ہو وہ تکلیف ہوتی ہے بدکار انسان کو سکرات کے وقت، یا کانٹوں کے درخت پر ایک نرم کپڑے کو ڈال کر اس کپڑے کو کھینچ کر نکالا جائے تو جس طرح اس کا کپڑا جھرجھر ہو جائے گا، جس طرح اس کپڑے کو نکلنے میں مشقت ہوگی، وہ مشقت ہوگی ایک گنہگار انسان کے بدن سے روح نکلتے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، موت کی فکر اور موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے تم مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ موت کی تیاری میں لگا کر رکھو، کوئی ایسی چیز نہ ہو میری زندگی میں اطمینان کے ساتھ روزانہ کی زندگی نہ گزارو، میری وصیت طے شدہ ہو، میری جائیداد کلیئر ہو، میرا ہر مسئلہ کلیئر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں موت کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں،
لوگ اپنے جائیدادوں کی تقسیم کے بارے میں اپنے جائیدادوں کی کلیئر چیزیں نہیں رکھتے، اپنی وصیت ان کے یہاں متعین نہیں ہوتی، تو ہوتا یہ ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی وہ خود بھی موت سے لاپرواہ تھا، اس کی اولاد بھی لڑتی بھیڑتی رہتی ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اتنا سارا قرض اپنے سر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کی وصیت کچھ نہیں ہوتی، اس کی میت پڑی رہتی ہے، گھنٹوں کے لیے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک رات چند سکے کیا رہ گئے تھے، سرکار کو نیند نہیں آ رہی تھی، سرکار کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ فرمایا پہلے ان سکوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایسا اچھا نہیں لگتا کہ نبی کے گھر میں چند سکے پڑے ہوں، اس حالت میں موت آ جائے، اس حالت میں موت آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو بالکل صاف و شفاف بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہوں، میرا ہر معاملہ صاف ہو، میرا ہر معاملہ کلیئر ہو۔ اور فرمایا اکثروا حازم اللذات، اور لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو روزانہ کی بنیاد پر یاد کرنے کا معمول ہونا چاہیے، جسے ہمارے بزرگوں نے مراقبہ موت قرار دیا کہ انسان روزانہ 3-4 منٹ کے لیے بیٹھ کر اپنی موت کو یاد کرے، اپنی موت کو یاد کرے، پھر مزہ آئے گا یہ مقدمے لڑنے میں، پھر مزہ آئے گا یہ جگہوں کے لیے جھگڑنے میں، پھر مزہ آئے گا اپنے والدین کو گھر سے باہر ہکالنے میں، پھر مزہ آئے گا بھائیوں سے کیس لڑنے میں۔ اپنی موت کو انسان یاد کرنے بیٹھ جائے تو پھر یہ دنیا اسے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ موت کو یاد کرنے کا طریقہ میرے بزرگوں نے بتایا کہ بیٹھوں روزانہ میں 3-4 منٹ کے لیے پوری دنیا سے غافل ہو کر، اور میں یاد کروں کہ میں بیمار پڑا ہوا ہوں۔ اچانک سارے رشتہ داروں کو اطلاع دی جاتی ہے، سارے رشتہ دار گھر میں جمع ہو گئے ہیں، میں بستر میں پڑا ہوا ہوں، آخری لمحے ہیں، غرغرہ کی حالت ہے، میری روح نکل رہی ہے، پیروں سے روح نکالی جاتی ہے، پہلے میرے پیر سن ہو رہے ہیں، میرے پیر سے روح نکل گئی ہے، میرے رانوں سے روح نکل رہی ہے، میرے پیٹ سے روح نکل رہی ہے، میرے سینے سے روح نکل رہی ہے، اور پھر منہ کے ذریعے سے میری روح جا رہی ہے آسمانوں میں۔ رشتہ دار چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، یاد کرو میری بھی وہی حالت ہوگی، میری بھی وہی حالت ہوگی۔ بیوی سر پٹک کر رو رہی ہے، اولاد دھاڑے مار کر چلا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منانے والا نہیں، سب اپنی تکلیفوں میں مگن ہے۔ میں پڑا ہوا ہوں، میرا جنازہ پڑا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے جنازے کو دیکھ رہے ہیں، دیدار کے لیے دور دور سے آ رہے ہیں، میرا جنازہ پڑا ہوا ہے، میرا جنازہ پڑا ہوا ہے، مجھے نہلایا جا رہا، مجھے کفن پہنایا جا رہا، مجھے جنازے میں رکھ کر 4 لوگ اٹھا کر جا رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے، اولاد رو رہے ہیں، دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، میں واپس نہیں آؤں گا، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، مسجد میں لا کر مجھے رکھا گیا ہے، لوگ میری جنازے کی نماز پڑھ کر مجھے لے جا رہے ہیں، قبر میں مجھے رکھ کر مٹی ڈال کر میری قبر کو بند کر کے چلے آ گئے ہیں، میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کچھ نہیں ہے، میرا مال میرے ساتھ نہیں آیا، میرے رشتہ دار قبر کے اندر نہیں آئے۔ سرکار نے فرمایا 3 چیزیں میت کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، ایک اس کی اولاد، ایک اس کا مال، اور ایک اس کے اعمال۔ مال اور اولاد، رشتہ دار، یہ قبر تک ساتھ جاتے ہیں اور قبر سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن جو اعمال ہوتے ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں۔ منکر نکیر آ گئے ہیں میری قبر میں، سوالات شروع ہو گئے ہیں، تیرا دین کیا تھا، تیرا رب کون تھا، تیرا نبی کون تھا؟ میں جوابات دے رہا ہوں، منکر نکیر کے جوابات کے بعد میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ رب العزت میری زندگی کے پائی پائی کا حساب لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ
کہ تیرے اعمال کیا تھے. تو نے اتنی نمازیں چھوڑی, تو نے اتنے زکوٰۃ چھوڑے, تو نے اس کی زمین دبائی, تو نے اس کا قرض نہیں لوٹایا, تو نے اس پر ظلم کیا, تو نے اس کا مال ہڑپ لیا, تو نے اس کی جائیداد نہیں دی, تو نے ان کے حقوق کو پامال کیا. رب العزت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے کر فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالو. کیا حالت ہوگی میری اس وقت. کس کے پاس جاؤں گا, کس سے مناؤں گا, کس کے پیر پکڑوں گا, کس کے پیر پکڑ کر گڑ گڑاؤں گا, جہاں پوچھنے والا کوئی نہیں, جہاں ساتھ دینے والا کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. جس دن میاں بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا, جس دن اولاد اپنے والدین سے بھاگیں گے, جس دن بھائی بھائی سے بھاگیں گا, لکل یومئذ شأن یغنی. ہر ایک کے چہرے پر اس دن عجیب و غریب قسم کی حالت ہوگی. کوئی خوشی میں دن دناتا پھر رہا ہوگا, کوئی اپنے اعمال کو دیکھ کر کانپ رہا ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا. اس دن کے لیے تیاری کرو, اس دن کے لیے تیاری کرو, اس دن کو یاد کرو. یہ ہے موت کو یاد کرنا. اکثروا ذکر حازم اللذات. لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو انسان یاد کرے گا تو پھر یہ دنیا کے پورے مسائل حل ہو جائیں, پھر اس دنیا کے پورے ایشوز ختم ہو جائیں. یہاں اس وقت مزہ آئے گا چوری کرنے, اس وقت مزہ آئے گا جب انسان کو موت یاد ہو, نماز وہ کس طرح چھوڑ رہا ہے. اس وقت یاد آئے گا جھوٹ بولنے کا مزہ کیا ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کی روشنی میں ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ لازم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر موت کا استحضار کریں, موت کو یاد کریں. ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ ہمیشہ رہیں گے تو سب کہیں گے کہ ہمیشہ کوئی یہاں نہیں رہتا. جب ہمیشہ یہاں کوئی نہیں رہتا تو پھر کس چیز کا زعم ہے, پھر کس چیز کی گھمنڈ ہے, پھر کس چیز کا تکبر ہے, پھر میری کیا حیثیت ہے, میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میری کیا سٹیٹس ہے, میرا کیا درجہ ہے. یہ 4 سکے جو میرے قبر کے اندر نہیں رکھیں, میری انگلی میں انگوٹھی ہو اور وہ نہیں نکل رہی ہو تو غسل دینے والا اسے نہیں چھوڑے گا. اسے ہر کوشش کر کر وہ انگلی سے انگوٹھی نکال لے. وہ انگوٹھی میرے ساتھ قبر میں نہیں آئے گی, معمولی سی انگوٹھی میرے ساتھ باقی نہیں رکھی جائے گی. تو پھر یہ دنیا کیا چیز ہے, یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے, اس کو یاد کریں. یہ ہے اکثر ذکر حازم اللذات الموت, کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو. سرکار کا فرمان ہے, رب العزت سے دعا فرمائیں, رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو مرنے سے پہلے موت کی فکر اور اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے.